السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ حفظ امان میں ہوں گے، اللہ کی اپنی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج کی بھی ایک اچھی خبر نکل کر یہ آئی ہے۔ ابھی جو وقف امنڈمنٹ بل کو لے کر جو ہم اتنے پریشان تھے، اتنے بحران تھے، یہ ان کو عادت سی ہو گئی، کسی طریقے سے ہم کو ٹھیس دی جائے، ہم کو پریشان کیا جائے، ہم کو اپنے پریشانی میں مبتلا کر کے یہ لوگ اپنے روٹیاں سیکھیں۔ کیونکہ انہوں کرے تو کچھ نہیں، کیا کرے اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں اور سارے دیش واسی جانتے ہیں۔ تب ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، اگرچہ تو کوئی ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر ہو یا کرسچنوں کے اوپر ہو یا دلت بھائیوں کے اوپر ہو، ایسی کوئی چیز لا کر یہ لوگ کھڑا کر دیں گے جس سے کچھ لوگ خوش ہو جائے جو ان کے ان بھکت ہیں۔ کچھ لوگ بولے تو کوئی اشراف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ جو ان بھکت ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال بھر کے بولے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے وقف امنڈمنٹ بل کو لے کر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ حالانکہ وہ قانون کو جب کہ سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا تھا، اس پہ روک لگا دی تھی، اس کے باوجود ان کی گندگی دنے دن پہ پھیل رہی تھی۔ وقت لے رہے تھے اور جتنا ہو سکے ہتھیانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے بیچ بچاؤ کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا دیش واسیوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے، جو ان کو اب تو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ کسی کو کسی کا مال ہڑپنے کی یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کی ناجائز اور ناجائز جو کوششیں اکثر کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ، اب نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جہاں پر بھی یہ لوگ جو اسٹے لگانے کے بعد جو کام کیا تھا، وہاں پہ سارے کورٹ کی طرف سے کورٹ کے عہدیداروں نے جا کر وہاں سے وہ بورڈیں بھی نکال دی اور جو یہ لوگ بنا رہے تھے اس کو تہس نہس کر دے کے جو صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ یہ چیز وقف پراپرٹیز ہے جس کو ہاتھ لگانے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز بھی اتنا بھی ہم کو حاصل ہونا ہے، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ یعنی اس سے یہ سگنل ملتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ وقف امنڈمنٹ بل کا آج کل میں ججمنٹ کھلے طور پہ آ جائے گا۔ حالانکہ سارے چیزیں تو ہماری طرف ہوئی تھی، لیکن دو چیزوں کو یہ لوگ کٹہرے میں ڈال رکھا تھا جس پہ شک کی بنیاد پر، یعنی ایک بو آ رہی تھی کہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ پھر اپنی ڈنڈی ادھر ہی جھکا کے رکھے، لیکن ویسا نہیں ہوا، دیری ضرور ہوئی۔ اور یہ لوگ جو ٹائم مانگے، ٹائم لیتے گئے، یہ کوشش کرتے گئے کہ کسی طریقے سے یہ ہتھیار لیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو زبردستی قبضہ کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سپریم کورٹ چاہا تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اب نقصان تو ان کا ہوا، ضلالت تو ان کو ملی، ذلیل تو انہوں ہوئے، لیکن یہ تو سپریم کورٹ نے یہ کام ان کے توڑنے کے اس کو کی، یہ ہم کو بڑی خوشی ملی۔ اب دوسرا کام جلدی سے ججمنٹ دے کے جو آرڈر پاس کر دینا ہے تاکہ وہ پکچر ہی ختم ہو جائے، جو ابھی تک جو ٹرال بن کے جو ریل چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ دن دن پہ ہم کو جو فتح نصیب ہو رہی وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ثواب صدقے میں اور آپ لوگوں کی عبادتیں، دعائیں ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں یہ جاری رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو اس سے راضی ہوتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نظر انداز نہ کریں جو کہ آپ پہ فرض عائد ہے۔ یہ چیز نماز تو انسان پہ فرض عائد ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی ایک امید سی ختم ہوتی جا رہی تھی لوگوں میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو اوپر کیا وہ قابل تعریف ہے۔ الحمدللہ ہم ہر حال میں تو خیر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا ماشاءاللہ، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا، اور آپ لوگوں کے بعد میں ہمارے سکھ برادرز کا بھی رہوں گا، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور بڑی تکلیفیں وہ لوگ بھی اٹھائی ہمارے ساتھ۔
اور ان کے برے وقت پہ ہم مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، حساب برابر ہوگا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پر عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔